किताब सलवाते बिरादरानी मानी सामने किराम और अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, इस रज़ाखानी की इस अशरे की ये दूसरी मजलिस है और उन्वान इमामत के आईने में गुफ्तगू का आगाज मैंने कल किया था और सूरह रात की 43वें नंबर की आए करीमा को उन्वान मजलिस करार दिया, जिसमें खलाक़िल आलम इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मेरे नबी, इनसे कह दीजिए कि हमारे और तुम्हारे दरमियान रिसालत की गवाही देने के लिए अल्लाह काफ़ी है और वो काफ़ी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। यानी गवाही रिसालत की। मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि 63 साल की नबी की जिंदगी, 63 इयर्स नबी के हैं और उन 63 साल जिंदगी में 40 साल नबी की खामोशी के, बेशक 30 साल वो हैं जिसमें ऐलान रिसालत है और रिसालत करने के बाद ऐलान रिसालत किया तो अज़ीज़ान मोहतरम 40 साल खामोशी के, 23 साल। अब हमारे क्या और बिरादर अहले सुन्नत क्या फर्क ये है कि हमारे क्या नबी जो होता है वो झूले में हो तब भी नबी है, चल रहा हो तब भी नबी है, बैठा हो तब भी नबी है, सो जाए तब भी नबी है, घर में है तब भी नबी है, बाहर है तब भी नबी है, बात करे तब भी नबी है, खामोश रहे तब भी नबी है, किसी को हाथों पे बुलंद करे तब भी नबी है, भी नबी है, किसी का एहतराम करे तब भी नबी है, किसी को खुद पे बैठाए तब भी नबी है, किसी के लिए सवारी बन जाए तब भी नबी है और किसी को बर्फ से भगा दे तब भी नबी है। किस किस को उठाओगे रवायत के सहारे और तारीख के कूड़े में बहुत लोग पड़े हैं। नारे हैदरे, नारे तलवार। अगर नबी किसी को हाथों पे बुलंद करे तब भी नबी है, किसी की ताज़ीम के लिए खड़े हो तब भी नबी है, किसी को उस पे सवार करे तब भी नबी है, किसी को कांधे पे बैठा ले तब भी नबी है, किसी को जुल्फे दे दे तब भी नबी है, किसी के कहने से मुड़ जाए तब भी नबी है, किसी को अपने दरबार से भगा दे क्या कहना तब भी नबी ही है। नबी हर हाल में नबी है और अल्लाह ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा नबी तो कुछ बोलता ही नहीं सिवाय इसके जो मैं चाहूं। अब मुझे इतना बताइए कि क्या कोई कंडीशन लगाई, कोई कैद लगाई कि जब घर में होगा तब तो वो बोलेगा जो मैं चाहता हूँ, घर के बाहर चला जाएगा तो वो नहीं बोलेगा जो मैं चाहता हूँ। ये नहीं कहा कि मस्जिद में होगा तो वो बोलेगा जो मैं चाहता हूँ, मस्जिद के बाहर जाएगा तो वो नहीं बोलेगा जो मैं चाहता हूँ। ये नहीं कहा कि जब सवारी पे होगा तो वो बोलेगा जो मैं चाहता हूँ। ये नहीं कहा कि जब सवारी से नीचे उतरेगा तो वो बोलेगा जो मैं चाहता हूँ। ये नहीं कहा जब मैदान में होगा तो वो बोलेगा जो मैं चाहता हूँ। ये नहीं कहा जब जमीन पे होगा तो वो बोलेगा जो मैं चाहता हूँ। ये नहीं कहा जब आसमान पे होगा तो ये नहीं कहा कि वो बोलेगा जो मैं चाहता हूँ। ये नहीं कहा कि जब बर्फ में होगा तब तो वो बोलेगा जो मैं चाहता हूँ, लेकिन खिलौत में होगा तो ये नहीं बोलेगा जो मैं चाहता हूँ। नहीं, अल्लाह ने कहा मेरा नबी तो कुछ बोलता ही नहीं।
یعنی لطف کو لے لیا، کہا میرا نبی تو بولتا ہی نہیں سوائے اس کے جو میں چاہوں۔ اب نبی جب بھی بولیں گے وہ وہی بولیں گے جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر نبی کسی کے لیے منقول تو مولا کی صدا لگائیں گے تو یہ نبی نے نہیں کہا، اللہ نے کہلوایا۔ کیا کہا بابا؟ اگر نبی کسی کے لیے حسین و منی وانا بن حسین کہیں گے تو یہ نبی نے نہیں کہا، اللہ نے کہلوایا۔ اگر نبی یہ کہے فاطمہ بنت منی تو یہ نبی نے نہیں کہا، اللہ نے کہلایا۔ اگر نبی یہ کہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ تو یہ نبی نے نہیں کہلایا بلکہ اللہ نے کہلایا، کیونکہ اللہ نے ضمانت کی ہے، دعویٰ کیا ہے کہ یہ میرا نبی کچھ بولتا ہی نہیں سوائے اس کے جو میں چاہوں۔ یعنی جو میری چاہت ہے وہی یہ بولے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولے گا۔ اب شان رسالت لوگوں نے سمجھی کس سے؟ صحیح مسلم کے ذریعے سے، صحیح بخاری کے ذریعے سے، ترمذی شریف کے ذریعے سے، سنن ابن ماجہ کے ذریعے سے، سنن نسائی کے ذریعے سے، سنن ابن داؤد کے ذریعے سے۔ اگر رسول کی عظمت کو سمجھنا ہے تو علی سے آ کے سمجھو، حسن سے آ کے سمجھو، حسین سے آ کے سمجھو، زین العابدین سے آ کے سمجھو، امام محمد باقر سے پوچھو، امام جعفر صادق سے پوچھو، امام موسیٰ کاظم سے پوچھو، امام علی رضا سے پوچھو، امام علی نقی سے پوچھو، امام محمد تقی سے پوچھو، امام علی نقی سے پوچھو، امام حسن عسکری سے پوچھو، ارے جو پردہ غیب میں اس سے پوچھو کہ عظمت نبی ہے کیا، مرتبہ نبی ہے کیا۔ یہ تو ہم پر یوں ہی الزام لگاتے ہیں کہ صاحب آپ صحابہ کو نہیں مانتے، آپ تو صحابہ ہی کو نہیں مانتے، آپ تو صحابہ کو نہیں مانتے۔ اما خدا کی لعنت ہو جو صحابہ کو نہ مانے۔ بولنا تو پڑے گا سرکار، بغیر بولے تو کام نہیں چلے گا۔ خدا کی لعنت ہے جو صحابہ کو نہ مانے، اور اس سے زیادہ لعنت ہو اس پر جو برے کو صحابہ کہے۔ جو برے کو صحابہ کہے اس کے اوپر لعنت ہے، جو برے کو صحابہ کہے، کیونکہ جب صحابی برا نہیں ہو سکتا تو برا صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں صاحب آپ نہیں مانتے، آپ تو نہیں مانتے صاحب کو۔ اب ہم سے زیادہ ماننے والی تو کوئی قوم ہے ہی نہیں۔ ہم وہ ماننے والی قوم ہے کہ اگر کسی گھوڑے نے حسین سے وفا کی ہم تو آج تک اس کو سجا سجا کے مانتے ہیں، سجاتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی شبیہ بناتے ہیں، کیونکہ اس گھوڑے نے حسین سے وفا کی تھی۔ تو ہم سے زیادہ ماننے والی تو کوئی قوم نہیں ہے۔ ہم وہ قوم ہے کہ اگر کسی گھوڑے نے حسین سے وفا کی ہم تو آج تک اس کو بھی مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ رشتہ کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کردار کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کریکٹر کیا ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ سسر ہے۔ سرکار آپ بول رہے ہیں میں تو پڑھ رہا ہوں، ہم نہیں دیکھتے کہ سسر ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں آئے اچھی عورت اگر فرعون کے محل میں ہو ہم اس کو بھی مانتے ہیں، بری عورت امام حسن کی زوجہ کیوں نہ اس پہ بھی لعنت دیکھتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہاں سے یہ خباثت دلوں کے اندر بھر گئی کہ سب سے کم سن بتایا، کہا سب سے کم سن تھی۔ اللہ اکبر، سب سے کم سن روزہ تھی، سب سے کم سن تھی۔ اچھا آپ غور کریں کہ کس طریقے سے پیش کیا گیا، ساری طاقت لگا دی اس بات پر کہ کم سن دکھا دیں، کم سن دکھا دیں۔ اچھا سب سے زیادہ زور ہے ابا کی صحابیت کے اوپر، بیٹیا کی کمسنی کے اوپر ہے، سب سے زیادہ طاقت لگا رہے اس بات کے اوپر۔ پڑھیے کبھی کتابیں، صحیح مسلم صحیح بخاری، ایک شخصیت ہے نیٹ کے اوپر مراد رضا صاحب، میر مراد علی خان، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی۔
آپ کو پوری صحیح مسلم صحیح بخاری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے چند صفحوں کے اندر پورا نچوڑ لکھ دیا. کچھ ہماری ممبر کی مجبوریاں ہوتی جس کے سبب سے ہر بات ہم نہیں بیان کر سکتے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابن داؤد، یہ 6 کتابیں مسلمانوں کی سب سے مستند ہیں. ان 6 میں 2 مستند، 2 میں پھر 1 مستند. کون سی؟ صحیح مسلم. چاہے بخار کی حالت میں لکھی جائے لیکن صحیح ہے. بہت غور سے سنیے گا، چاہے بخار کی حالت میں لکھی جائے. اچھا، یہی وہ کتابیں تھی جن کو جب پڑھا تو ایسا خاکہ نبی کے بارے میں تیار ہوا. یعنی جس نے خاکہ بنایا اس کی خطا نہیں ہے، خطا ہے ان کتابوں کی. اچھا، یہ کتابیں اس وقت لکھی گئی جب امام موجود ہے. ان سے لی، ان سے لی، ان سے لی، ان سے لی، لیکن امام کے دروازے پہ نہیں گئے. اور جیسا کہ ابھی سے قبل کی مجلس میں نے کہا، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، یہ کہہ دیا. کیا کہا؟ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے. اس کا واقعہ اس طریقے سے درج ہے کہ نبی کا آخری وقت ہے، نبی کا آخری وقت ہے. نبی نے کہا کاغذ قلم لے آؤ، نبی نے کہا کاغذ قلم لے آؤ. تو ایک ملعون کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ ماذ اللہ، توبہ توبہ، نبی کے ذہن پہ بخار کا اثر ہو گیا اور ان کو کاغذ قلم لگو. اتنا زیادہ اس نے ہلڑ مچایا کم وقت نے کہ نبی نے سب کو نکلنے کا حکم دیا. نبی نے سب کو نکلنے کا حکم دے دیا. نبی تحریر لکھنا چاہتے تھے. اچھا، اس کو ڈر کس بات کا تھا؟ یہ جانتا تھا کہ ہر موقع پہ علی کو آگے کرتے ہیں، ہر موقع پر علی کو آگے کرتے ہیں. جنگ ہو، کوئی بات ہو، ہر جگہ پہ علی کو الگ لکھتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ تحریری طور پہ لکھتے ہیں کہ میرے بعد علی خلیفہ اور جانشین ہے. اعلان تو علی کا 6 غدیر میں، غدیر الگ سے اترتی نہیں ہے. آج تک نہ جانے کتنے مسلمانوں کے گلے میں اٹکی ہے غدیر، آج تک نہ جانے کتنے مسلمانوں کے گلے میں اٹکی ہے غدیر. بالکل ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ان کے گلوں میں قرآن اٹکا ہے، ویسے ہی غدیر اٹکی ہے اور علی اٹکے ہیں. غدیر اٹکی ہوئی ہے گلوں میں، ادھر ہی نہیں گئی نیچے. اتنے سال ہو گئے لیکن غدیر حلق سے نیچے نہیں اتری. دیکھیں، کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اے میرے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو ان سے کہیے کہ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اور وہ کافی ہے جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہے، نام نہیں لیا، خالی صفت بتائی ہے. یا اللہ نام لے لے، جھگڑے ختم ہو جائے، لڑائیاں ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے، قریبی ختم ہو جائے، سارے جھگڑے ختم ہو جائے، سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، سارے اتحاد بین المسلمین میں بن جائے، سارے جھگڑے ختم ہو جائے. نام لے لے پانے والے پروردگار. تم نے، اللہ نے کہا کہ تم نہیں ان کو جانتے، میں جانتا ہوں. یہ ہے میری خلقت، یہ ہے میری مخلوق، میں ان کی سرحد سے واقف ہوں. میں جانتا ہوں کہ اگر میں نام لوں گا تو نہ جانے کتنے علی بن کے کھڑے ہو جائیں گے، نہ جانے کتنے حسن بن کے کھڑے ہو جائیں گے، نہ جانے کتنے حسین بن کے کھڑے ہو جائیں گے. اسی لیے میں نام لے رہا ہوں، صفت بنا رہا ہوں. اب تم کو کسی کو علی بننا ہے تو پہلے کعبے میں پیدا ہو کے دکھائے. سبحان اللہ. تاکہ پہلے کعبے میں پیدا ہو کے دکھائے. اچھا، اب عزیزان محترم، ایک جملہ اٹھاتا ہوں مولا کا اور اس سے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. ایک جملہ ہے مولا کا، ایک حدیث ہے مولا کی، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ پانے والے پروردگار، میں نے تجھ کو ویسے ہی پایا جیسا میں چاہتا تھا. میں نے تجھ کو ویسا ہی پایا جیسا میں چاہتا تھا.
तू मुझे वैसा बना दे तू चाहता जैसा तू चाहता है। सुभान अल्लाह मैंने अपने रब को वैसा ही पाया जैसा मैं चाहता था, तो तू मुझे वैसा बना दे जैसे तू चाहता है। देखिए ये दुआ है अली की। क्या किसी के कलम में दम है कि लिखे अली की दुआ कबूल नहीं हुई? ऐसा क्या किसी कलम में ताकत है कि लिखे कि अली की दुआ कबूल नहीं हुई? हम अली ही की ना कबूल होगी तो किसकी कबूल होगी? फिर हमारी आपकी तो कोई बात ही नहीं। जब अली की ना कबूल हो तो कब पालने वाले परवरदिगार मैंने तुझको वैसा ही पाया जैसा मैं चाहता था, तू मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। अली की दुआ कबूल हुई। अब अली बिल्कुल वैसा है जैसा अल्लाह चाहता है। वाह बेस जिस रुख से देखे अली वैसा है जैसे अल्लाह चाहता है। जिस तरफ से देखे अली वैसे है जैसे अल्लाह चाहता है। अब हर रुख से हर सिमत से अली वैसे है जैसा अल्लाह चाहता है। तो बिस्तर रसूल पर अली नबी बने क्योंकि अल्लाह चाहता था। अब मुझे इतना बताइए, जब हर रुख से अली ऐसे है जैसा अल्लाह चाहता है, तो क्या अल्लाह चाहेगा कि अली काफी के घर में पैदा हो जाए? मुझे बताइए, क्या अल्लाह ये चाहेगा कि अली काफी के घर में पैदा हो? क्योंकि अली ने क्या कहा कि मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। तो अब अली हर रुख से अली है। अली हदीसों में भी अली, अली आयतों में भी अली, अली मिंबर पे भी अली, अली जमीन पे भी अली, अली अर्श पे भी अली, अली फलक पे भी अली, अली मस्जिद में भी अली, अली मिंबर पे भी अली, अली मैदान में भी अली, अली मैदान में भी अली, अली रहवान में भी अली, अली लड़े तब भी अली, अली बैठे रहे तब भी अली, अली अदल करे तब भी अली, अली घर में रहे तब भी अली, अली बाहर निकले तब भी अली, अली बात करे तब भी अली, अली लड़े तब भी अली, अली खामोश रहे तब भी अली, अली नमाज पढ़े तब भी अली, अली नमाज न पढ़े तब भी अली, अली घर में हो तब भी अली। हर रुख से अली अली है। कोई रुख देखे अली, या यूं लफ्जों को बदल के कहो, अली की तलवार भी अली, अली का रहवान भी अली, अली की मेराज भी अली, अली की बुलंदी भी अली, अली का घर भी अली, अली के बेटे भी अली, अली का बाप भी अली, अली का भाई भी अली। हर रुख से अली। बहुत लोग कहते हैं ये अली अली क्यों करते हैं? हर वक्त अली, उठे तो अली, बैठे तो अली, चले तो अली, सोए तो अली, जागे तो अली। मैंने कहा ये बताइए आप कितना पढ़े हैं? मैंने कहा ये बताइए कितना पढ़े? कहने मौलाना एमए किया है। एमए किया क्या किया है? एमए किया है। हमने कहा आपके घर में नेम प्लेट लगी? कहने भी मोसाब नेम प्लेट तो नहीं लगी है। मैंने कहा नेम प्लेट मैं बनवा के लाके रखा। खुश हो गए, पैसे बचेंगे, मौलाना लेके आएंगे। मौलाना यूं ही खर्चा करते, चलो किसी काम में तो खर्च कर रहे हैं। मैंने भी एक नेम प्लेट बनवाई और काम मैंने बड़ा अजीब दिखाया। उसमें नेम प्लेट में उनका नाम तो लिखाया बड़ा बड़ा, आगे लिख दिया केजी पास। केजी पास। मैं तो तकरीबन सभी खाना खा के आया। मुझे सलवार भेजिए बाबा। मैंने नेम प्लेट बनवाई, उस पे लिखा फला इब्ने फलन केजी पास। शाम को आरतीने चढ़ा के आया। मौलाना ने क्या किया आपने? मैंने कहा क्यों? नेम प्लेट पसंद नहीं? कहा नेम प्लेट तो बड़ी महंगी बनवाई, लेकिन आपने केजी पास लिखवा दिया। मैंने कहा क्यों आपने केजी पास नहीं किया था? नहीं मौलाना किया था। मैंने कहा फर्स्ट मैंने पास किया था। मैंने कहा सेकंड मैंने पास किया था। मैंने कहा हाई स्कूल का पास किया था। मैंने कहा इंटर का पास किया था। बीए का पास किया था। तो मैंने कहा परेशानी क्या कर केजी लिखवा दिया। सुभान अल्लाह बेशक। आप जाने वाला जाने के हवाले। मैंने कहा परेशानी क्या है? अगर मैंने केजी लिखवा दिया क्या केजी पास नहीं किया? नहीं, बात ये नहीं है जो आखिरी में डिग्री मिले
डिफाइन हो जाती है। वाह, 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 वाह। पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले, आखिर में अली वलीउल्लाह। अब हम अली अली करेंगे। अब हम अली अली करेंगे, आप परेशान ना होइए। अच्छा, परेशानी क्या अली से है? दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम क्या है? क्यों परेशान है? पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, ताकत हमारी खर्च हो रही है, तकलीफ आपको हो रही है, तबर्रुक हम बांट रहे हैं, तकलीफ आपको हो रही है, मजलिस हम कर रहे हैं, तकलीफ आपको हो रही है, जिक्र हम कर रहे हैं, तकलीफ आपको हो रही है। अरे आपके पास भी तो पता नहीं कहाँ कहाँ की दौलत आ रही, हमने तो कभी नहीं कहा। अब ये अपनी अपनी बात है कि कोई भोसे अली में दौलत लुटा देता है, हम मधे अली में दौलत लुटा देते हैं। भाई आप भोसे अली में लुटा रहे हैं, हम मधे अली में लुटा रहे हैं। अब ये अपने अपने नसीब की बात है। देखिए, एक बात होती है ना, एक जुमला मैंने कहा था, कभी कभी कुछ जुमले रायगा हो जाते हैं, तो उसको मैं दोहरा भी देता हूँ। मैंने जो सुबह की मजलिस पढ़ी थी तो उसमें जनाब आदम का जिक्र चला था, तो मैंने कहा था कि आदम सबके बाप है। आदम मुर्गी के भी बाप, आदम आयतुल्लाह के भी बाप, मर्जा के भी बाप, आलिम के भी बाप, सहाबी के भी बाप, वहाबी के भी बाप। बेशक आदम है, वहाबी के भी बाप। तो अब अज़ीज़ान मोहतरम कलमा पढ़िए आप, क्योंकि हमसे कहते हैं ना तौहीद की बातें आप नहीं करते, वहदानियत की बातें नहीं करते। ये शिया जो होते हैं राज़ी होते हैं। ये राज़ी का लफ्ज़ सबसे पहले फ़िरऔन की ज़बान से निकला था। मूसा के दरबार में जो जादूगर आए थे, जिन्होंने अपनी अपनी रस्सियां फेंकी थी और वो रस्सियां सांप में बदल गई, अल्लाह ने कहा कि अपना असा फेंको मूसा से। कुरान में मौजूद है, अल्लाह ने मूसा ने असा फेंका, वो असा बदल गया अंधे में और सबको निकल गया। सबको जो था वो निकल गया, और निकला तो अब उन्होंने अपने हाथ जोड़ दिए और सबके सब कहने लगे कि हम मूसा और हारून के रब पे ईमान लिया है। तब फिरौन ने कहा, क्या तुम राजी हो गए हो? इसका मतलब अगर कोई नबी और नबी के वजीर पे ईमान लाए तो फिरौन की निगाह में वो राजी होता है। वो नबी मूसा और हारून पे ईमान लाए, हम नबी और अली पे ईमान लिया है। अब ईमान लाए तो पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। एक आई विलास होता है, अब वो जमाने खत्म हो गए जब लोग घड़ी बनाते तो उसमें आई गिलास से एक वो होता था, इसे आंखों में लगा लेकर उससे देखते उसमें बड़ा बड़ा दिखाई देता। तो ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके अंदर भी उसी से देख लीजिए, इसके अंदर नबी तो नहीं शामिल है, अली तो नहीं शामिल है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के नहीं है कोई खुदा। देखिए, हमने जो अल्लाह को माना है तो किसी के कहने से नहीं माना, डायरेक्ट माना है। खाली आप तौहीद के प्रचार में बनिए नंबरदार, हम भी अल्लाह को डायरेक्ट ही मानते हैं, किसी वसीले से नहीं मानते। देख लिया आई गिलास से चेक करके देख लिए, नबी तो नहीं है, देख लीजिए अली तो नहीं है, नहीं सिर्फ अल्लाह, डायरेक्ट माना अल्लाह को। अच्छा, अब उसके बाद कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए, अल्लाह में मोहम्मद नहीं है, मेरे बुजुर्ग सबसे पहले समझ गए। जब कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो अल्लाह में मोहम्मद नहीं, लेकिन नाम मोहम्मद में अल्लाह शामिल है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह को डायरेक्ट माना, मोहम्मद को अल्लाह की वजह से माना। मोहम्मद को अल्लाह की वजह से माना। फिर आई गिलास लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं अली तो नहीं, तो कहा नहीं इसमें तो नहीं है। अच्छा, आप आगे पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कहा अलीयुल वलीउल्लाह वसी और रसूलुल्लाह। देखिए, जब अल्लाह को माना तो डायरेक्ट, जब मोहम्मद को माना तो अल्लाह की वजह से, लेकिन जब अली को माना तो अल्लाह की वजह से और मोहम्मद की वजह से।
شاید میری بات پوری نہیں پہنچ سکی. دیکھیے جب آپ کوئی اپنے ذہن میں کسی کمرے کا تصور لائیں, کسی مکان کا تصور لائیں, تو جب آپ کوئی کمرہ سوچیں گے تو سب سے پہلے آئے گی چھت, پھر آئے گی دیوار, پھر آئے گی بنیاد. لیکن جب بنوانے کھڑے ہوں گے تو اس کا برعکس ہوگا. پہلے بنوائیے بنیاد, پھر کھڑی کریے دیوار, پھر ڈالیے چھت. تو جب پڑھیے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, لیکن جب ماننے کی باری آئی تو پہلے علی کو مانیے, پھر نبی کو مانیے, پھر خدا کو مانیے. سوال میرے علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں, زمین اب کھولتی ہے, سنگریزے بول اٹھتے ہیں. علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں, سوئے ہوئے ہیں, جملے آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا. شجر خبر بدن ہے اور گنچے بول اٹھتے ہیں. علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں, زمین اب کھولتی ہے, سنگریزے بول اٹھتے ہیں. علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. یہاں تو سب زندہ بیٹھے ہیں نا, یہاں تو سب زندہ بیٹھے ہیں. میں سمجھتا اس سے قیمتی شعر نہیں میرے پاس کہ شجر سبھر بدن ہے اور گنچے بول اٹھتے ہیں. علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں, زمین اب کھولتی ہے, سنگریزے بول اٹھتے ہیں. علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. علی کے عشق میں یار تخیہ غیر ممکن ہے, زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں. اب جس کی ماں نے نالے علی بچے دودھ پلایا وہ خاموش نہیں رہے گا. جس نے کبھی الگ کھایا الگ چھوا ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا. ہمارے کیا عبادت میں ہاتھ باندھنے کی شرط نہیں ہے, ہم عبادت ہاتھ کھول کے کرتے ہیں. جملہ آپ کی سماعتوں کے میں نشید کرنے جا رہا ہوں. شجر سبھر بدن ہے اور گنچے بول اٹھتے ہیں. علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں, زمین اب کھولتی ہے, سنگریزے بول اٹھتے ہیں. علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. علی کے عشق میں یاروں کا کیا غیر ممکن ہے, زبانیں چپتی رہ جائے تو چہرے بول اٹھتے. اگر کھانے میں یا عباس کہتا ہے اگر کوئی علم لبیک کہتا ہے پھیلے بول اٹھتے. گفتگو کرتی ہے سجدے بول اٹھتے ہیں, نمازیں گفتگو کرتی ہیں سجدے بول اٹھتے ہیں. ہمیں تو دار پہ مدح علی کرنے کی عادت ہے, ہمارے سر ہو نیزے پر تو نیزے بول اٹھتے ہیں. ہمارے سر ہو نیزے پر بس بات تمام ہوئی, ہمارے سر ہے نیزے پر تو نیزے بول اٹھتے ہیں. جب جناب عیسیٰ نے تمار کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے, سولی میں چڑھا دیا گیا, کیونکہ اس نے پوچھا تھا تمہارے علی نے کیا کہا, کہا میرے مولا نے یہ کہا ہے کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے. کہا جرم, علی کی محبت. کہا اور کیا کہا, کہا کہہ دیا کہ زبان کاٹی جائے گی. اس نے کہا ہو نہ ہو ایک بات تو میں علی کی غلط کر کے ثابت کر کے دکھاؤں گا, تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا. میسے میں تمہار ایک مرتبہ مسکرائے, کہا ہو ہی نہیں سکتا, جو میرے مولا نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے, تیری طاقت نہیں کہ تو میری زبان نہ کاٹے, تو ہی کاٹے گا. نہ کاٹے تو ہی کاٹے گا. چلے گا سولی پر, چڑھا دو سولی پر, چڑھا دیے گئے سولی پہ. پانچ مرتبہ کہاؤ میں علی کے پاس سنائے سناؤں. ارے ہم جیسوں کے تو برداشت نہیں ہوتے, اس سمے کا مار کے کیا بنا کہاں میں سنے فضائل سناؤں. سولی کے اوپر چڑھا دیے گئے, کھجور کا درخت تھا. علی نے بتا دیا تھا میسا اسی درخت پہ تمہیں سولی دی جائے گی, اسی درخت پہ اسی پہ سولی دی جائے گی. آج والا ہوتا تو کیا ہو کرتا, رات کو جا کے دیتا کاٹ, رہے گا پیڑوں میں بھی لے کے سولی ختم کر. لیکن اس سمے تمار تھے,
मीसम तम्मार तमरून के माने होते खजूर के। मीसम एक तम्मार खजूर बेचने वाला। अल्लाह अल्लाह, उस अली को सलाम न करूं तो क्या करूं? कैसा है मेरा अली बादशाह, कैसा है मेरा अली? खजूर की दुकान है बाजार में मीसम की। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, चारों तबक रोशन हो जाएंगे अगर झोले आप तक पहुंच गए। खजूर की दुकान है मीसम तम्मार की। अली गुजरे, मौला अगर थोड़ा सा टाइम हो मेरी दुकान पे बैठ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, जिसकी कायनात को रिश्ता से हो जाए। एक दिन अली खुतबा दे रहे थे, बैठे थे सब के सब। अच्छा, सब तो मोहब्बत वाले होते नहीं ना, कोई दिल में कुतूहल तो भूख लिए भी तो बैठे रहते हैं। तो अली ने खुतबा देते देते एक मर्तबा ऐसे किया। उसने कहा मौला आपने ये क्या किया? कहा कायनात को रिश्ता से किया, कायनात को रिश्ता से किया। अब जगह सोचने का खड़े हैं यार, कह रहे दुनिया को रिश्ता से कर दिया। थावड़ा वाला टक्कर बताऊंगा, आया पहले से बैठ गया। मौला खुतबा बयान कर रहे हैं, खुद बयान करते करते मौला ने फिर वही किया। अरे जिसकी तलवार 70 पुश्ते पहचान ले, उसे पता नहीं होगा कौन किस नियत से बैठा है? अली ने यूं किया। उसने कहा क्या किया? कहा कायनात को काम वाला सोच लीजिए। अल्लाहु अकबर, कहा वाला सोच लीजिए। अली ने कहा तकसीम कर दिया। कहा वाला सोच लिए सबको, कहा सबको इस तकसीम कर दिया। ये जो तेरी जेब में शीशी है, शीशी में जो चीटी है, इसको भी इस तकसीम किया। ये जो शीशी है, शीशी में चीटी है, इसको भी, और तेरी वजह से 6 महीने खरीद दिया। देख शीशी को खोल के उस चीटी के पास आधा चावल होगा तो इसके 6 महीने खरीद रहे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो अब अज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा मीसम ने कहा मौला मेरी दुकान पे बैठ जाइए। अच्छा आप मुझे इतना बताइए, मैं अपनी बात क्या करूं? चलिए किसी बड़े मौलाना की बात कर लेता हूँ। जवाब साहब जो थे वो गुजरे एक तरफ से, आपकी एक छोटी सी दुकान की सड़क के ऊपर आपने रोक के कहा मौलाना बैठ जाइए। देखिए है मौला के चाहने वाले, एक मरतबा सोचेंगे तो जरूरी अबा भी है, कबा भी है, मामा भी है। अल्लाह अल्लाह, मीसम उससे बैठने को कह रहे हैं जो कायनात का मालिक हो। बैठ जाइए। मैं हाथों को जोड़ के कहूँ जुमला आपके हवाले, रात भर क्या अगले साल की मजलिस तक आते मेरे जुमले की कीमत नहीं अदा होती। हाथों को जोड़ के कहूँ मीसम आपने अली को बैठाना है, अली को नहीं बैठाना, बल्कि अपनी दुकान में बरकत के लिए रिस्क को बैठा लिया, रिस्क को बैठा लिया। ऐसा बैठ गए। अच्छा कहने वाले मीसम, बैठने वाले अली का मतलब थोड़ी देर के लिए दुकान पे बैठ जाए। बैठ गए, मीसम चले गए कोई काम से। जब मीसम काम से गए ना, तो अब बहुत से लोग ताक में होते, कब मौका मिले उसका फायदा उठाएं। रात के अंधेरे में जब बिजली चली जाए तो नकली नोट चलाने की लोग कोशिश करते हैं, है ना, होता है ना, नकली नोट चलाने की कोशिश करते हैं। सेम छपा हुआ लिया है, अंधेरे में मूंगफली वाले को दे दे, मूंगफली भी मिल जाए, पैसे भी मिल जाए। अल्लाह अकबर। ताक में लगा था, पहुंचा तैयारी, खजूरे दे दे, सिक्का दिया। अली ने कहा तो खजूरे ही चला। सोचने लगा आज तो काम मैंने दिखा दिया। अरे इत्मीनान से बैठे हुए, कोई फिक्र ही नहीं, बड़ा इत्मीनान से बैठे। एक मरतबा मीसम लौट के आए। अब जो लौट के आए मीसम ना, कब मौला कोई
دیکھیں کتنی انکساری ہے لسان تلوار میں اور علی میں. علی نے انسان کو کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا. دیکھیے غلام کوئی ایسا نہیں دکھے گا جو آقا سے خوش ہو. ایک علی نے آقا دکھا کہ کمبر ایسا غلام خوش ہے. بے شک ہے نا. اب ایک مرتبہ کہا کہ مولا کوئی دکانداری بھی ہوئی ہے. میں نے کہا ہوئی ہے کم کی تھا ہوئی ہے. کہا مولا کیا بیچا. سکہ بڑھا دیا. اللہ اکبر. جملہ کا کچھ ہے جیسے سن لیجیے گا. میں خود اپنے آپ کو داد دوں گا اس جملے کی آپ دے نہ دے. جملہ آپ کے سماعتوں کے نظر کروں. جیسے ہی قسم گئے نا پتہ نہیں کہاں سے کون بد نصیب بے نصیب کھوٹا سکہ کھوٹا نصیب لے کے آ گیا. کہا مولا کچھ بیچا. کہاں کا کیا کہیے سکہ. مولا یہ کھوٹا سکہ کا پریشان کیوں ہوتا ہے. علی نے بیچا ہے. علی نے بیچا ہے. ابھی توڑتا ہوا آیا. یا علی یہ کھجورے تو کڑوی ہے. تیرا سکہ کون سا صحیح ہے. یہ سکہ دے کھجور چل جا. پھر کھجوریں ویسے ہی ہو گئی. کھجوروں کا کمال نہیں تھا اللہ کے ہاتھوں کا کمال تھا. دیکھیے بس آخری بات اور پھر انشاءاللہ موقع ملا تو کل بیان کروں گا. آخری بات آپ کے حوالے کرو. لوگوں نے سوچا اب تو علی ضعیف ہو گیا. جملہ کہوں براہی میں لوگ گھٹنوں پہ کھڑے ہو گئے جیسے ایک جملے پہ. حالانکہ میں نے جملے پہ زور نہیں دیا تھا لیکن آپ کو دنیا کے سب سے اچھا مجمع سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. جنت میں بھی اگر مجمع ملے گا مجلس پڑھنے کا تو مانگوں گا سید نگر والوں کو دو اور کسی کے سامنے نہیں پڑھوں گا. جملہ تمہارے میں بھی کر رہا ہوں چاہے جیسے سن لینا. براہی میں لوگ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے تھے. لوگوں نے کہا کہ اب تو علی ضعیف ہو گیا. اب تو علی ضعیف ہو گیا. علی نے کہا علی کا عمر سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. علی کا عمر سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. بالکل لوگوں نے کہا علی ضعیف ہو گیا. جب لوگوں نے سوچا علی ضعیف ہو گیا بس ایک جملہ پوری مجلس باخدا ایک طرف ہے. اس ایک جملے پہ پورا میرا عشرہ ختم ہو جائے گا. جملہ آپ کے سماعتوں کے نظر کو. لوگوں نے سوچا اب تو علی ضعیف ہو گیا. خیبر لڑی خندق پڑی ساری جنگیں لڑی مرحب کو مارا انتر کو مارا. جنگ خیبر کے اندر جنگ بدر کے اندر پہلی جنگ مولا نے لڑی ہے. جنگ بدر یہ ہوئی ہے 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال. قسم خدا کی یہ جنگ جب علی نے لڑی تو ایک نشست میں 35 سرداروں کو مارا تھا. 35 پہلوانوں کو. ہر آدمی بھاگ رہا تھا اور بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا بھاگ میرے پیچھے علی ہے. بھاگ تیرے پیچھے علی ہے. بھاگ تیرے پیچھے علی. ایک نشست میں 35 مارے تھے. ایک دو نہیں 35 مارے تھے. 35 اور چن چن کے مارے تھے. جو چھٹے ہوئے لے کے آئے تھے ان سب کو علی نے مارا تھا. 35 سردار مارے تھے چھٹے ہوئے. آپ سوچئے بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا. مرحب کو مارا انتر کو مارا اور کس علی نے مارا. اس علی نے مارا جس کے خلاف جو کی سوکھی روٹی تھی. جو کی سوکھی روٹی تھی مارا پہلوانوں کو مرحب کو انتر کو. ان جیسے پہلوانوں کو مارا علی نے. اللہ اکبر. لوگوں نے سوچا اب تو علی ضعیف ہو گیا اب کیا جنگ لڑیں گے. علی نے کہا نہیں علی علی ہے. علی بچپنے میں ہو تب بھی علی. علی جوانی میں ہو تب بھی علی. علی ضعیفی میں ہو تب بھی علی. بس آخری فکرہ مجلس تمام جملہ آپ کی سماعتوں کے رد اگر جملہ پہنچ گیا میرا عشرہ تمام ہو جائے گا. اس ایک جملے کے اوپر چار لوگوں نے سوچا کہ علی ضعیف ہو گیا. علی نے کہا نہیں علی کا عمر سے کوئی واسطہ نہیں ہے. علی علی ہوتا ہے. علی چھوٹا ہو تب بھی علی. علی بڑا ہو تب بھی علی. علی جوان ہو تب بھی علی. علی ضعیف ہو تب بھی علی. علی کا عمر سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور علی کو جب لوگوں نے سمجھا علی ضعیف ہو گیا علی نے نہروان لڑی صفین لڑی اور یہ جنگیں لڑ کے بتایا کہ علی علی ہوتا ہے چاہے جوانی میں ہو چاہے بچپنے میں ہو چاہے ضعیفی میں ہو. لوگوں نے سوچا علی تو ضعیف ہو گیا شاید علی کے ہاتھ میں ریشہ آ گیا. اب علی کے ہاتھ میں ریشہ کیسے آتا. علی کا ہاتھ علی کا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے.
عظمت نبی سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھو، علی سے سمجھو۔ اس ملعون نے کہا مان اللہ توبہ توبہ، نبی کے ذہن پہ بخار کا اثر۔ امام حسین نے جو قرآن کی تلاوت کی تو علماء نے وجہ یہ لکھی کہ اس لیے کٹے ہوئے سر سے حسین نے تلاوت کی تاکہ دشمن کو جواب مل جائے کہ جب نواسے کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے تب تو ذہن پہ کچھ اثر ہوتا نہیں، تو بخار کا اثر نانا پہ کیا ہو۔ 2 محرم ہے، ایام اذا گزر رہے تھے، فرش پہ آ کے بیٹھ کے مجلس کیا کریے۔ خوش نصیب فرش نہیں ہے عرش ہے۔ قبیلے بنی اسد سے زمین کو خریدا، قیمت چکائی اور حسین نے زمین خریدی، اور حسین کی زمین حسین کی تھی۔ عزیزانو، ایک ضعیفہ تھی جو کربلا کے اطراف دیہات میں رہتی تھی۔ اس نے ایک دن خواب میں دیکھا اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ خدا کبھی کسی جوان کا غم نہ دے، سب سے سخت غم ہوتا ہے جوان کا۔ جوان کا غم پوچھنا ہو تو حسین سے پوچھو کہ اکبر کا غم کیسا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمتیں نازل کرے۔ کیا پتا کس رونے والے کے سامنے حسین کی دکھیاری ماں رومان پھیلائے کھڑی ہو۔ رونے کو کوئی کمی نہ کیا کریے۔ ابھی کل میرے بھائی ذکر کر رہے تھے کہ کربلا میں رونا نہیں آتا ہے۔ میں بھی 2014 میں جب زیارت پہ گیا، آپ سوچیں یہاں خالی ذکر حسین آتا ہے، مصائب حسین ذاکر بیان کرتا ہے، ہم جیسے گناہگار بیان کرتے ہیں تو آپ کا کیا عالم ہوتا ہے جب حسین کی قبر سامنے ہو، ایک جانب علی اکبر ہے، ایک جانب اصغر ہے۔ لیکن آپ یقین مانیے جب میں گیا تو مجھے بھی رونا نہیں آ رہا تھا۔ میں بین الحرمین دوڑ رہا تھا، کبھی کربلا میں امام حسین کے روضے پہ جاتا تھا، کبھی مولا عباس کے روضے پہ جاتا تھا، لیکن مجھے آنکھ میں میرے آنسو نہیں آ رہے تھے، میرے گریہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا کہ اللہ مولا مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی سبب سے میری آنکھوں میں اشک نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن اچانک میں نے دیکھا میرے سامنے وہ نگاہوں کی حدیث آ گئی جس میں امام نے فرمایا جب ہمارا کوئی چاہنے والا جاتا ہے تو ہم اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ میری مصیبت کو سن کے دیکھ کے کہیں مر نہ جائے۔ اللہ اللہ ضعیفہ کا جوان فرمان رخصت ہو گیا۔ اس نے کربلا میں اپنے لال کو دفن کیا۔ آرزو یہ تھی کہ اپنے بیٹے کی قبر پکی بنوائے۔ وہ سوچتی ہے کہ میں اپنے لال کی قبر پکی بنواؤں گی، یہ سوچ کے سو جاتی ہے۔ ارے خواب میں دیکھتی ہے کہ مادر حسنین شہزادی فاطمہ زہرا تشریف لائی ہے۔ فرماتی ہے بی بی تیرا بچہ مر گیا، تجھے بڑا غم ہے، لیکن اے میری بی بی تو اپنے لال کی قبر تو پکی بنائے گی، میرے حسین کی قبر تو کچی ہے۔ بس یہ بی بی نے جب سنا اس عورت نے ضعیفہ نے، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے شوہر کو بلاتی ہے، بلا کے کہتی ہے کہ مجھے ابھی اسی وقت کربلا لے چل۔ وہ کہتا ہے بی بی رات کے اندھیرے میں تم کربلا جا کے کیا کرو گی؟ کہتی ہے کہ بی بی میں جا کر کے قبر میں حسین پر جا کر کے آنسو بہاؤں گی۔ کہا تو اس اندھیرے میں قبر حسین کیسے ڈھونڈے گی؟ کہا تیرا کام ہے پہنچانا، میں قبر کو ڈھونڈ لوں گی۔ رات کی تاریکی میں اس کا شوہر لے کے چلا۔ اب تو کربلا پہنچی، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔
تو اجازت دے تو میں رات میں یہاں رک جاؤں. کہا یہاں رک کے کیا کرے گی؟ کہ اپنے آقا حسین کی قبر پہ دیا جلاؤں گی، آنسو بہاؤں گی، مادر حسین کو پرسہ دوں گی. وہ کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو کہتی ہے جا کر کے مزدوروں کو لے گیا. کہا سبب کہا حسین کی قبر پکی بنوانا ہے. اب میرے لال کی قبر پکی نہیں بنے گی، حسین کی قبر پکی بنے گی. مسئلہ ڈالو. ایک مرتبہ اس کا شوہر چلا، ساتھ میں مزدوروں کو لے کے آیا، اس نے قبر پکی بنا دی. جب قبر پکی بن گئی تو بی بی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے میرے شوہر اگر تو اجازت دے تو میں یہیں رہ جاؤں. کہاں رہنے کی وجہ؟ کہا کہ حسین کی خادمہ بن جاؤں گی، ان کی قبر کی مجاورہ بن جاؤں گی. کہا ٹھیک ہے. وہ چلا جاتا ہے، اس کی پوری زندگی یہی گزرتی ہے. ایک دن وہ آتا ہے جب جناب مختار آقا حسین کی قبر پہ کربلا میں پہنچتے ہیں. جب مختار جاتے ہیں تو وہ ضعیفہ کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کی قبر پہ صفائی کرتی ہے، رات کو روشنی کرتی ہے. مختار نے چاہا کہ کچھ روپے اس ضعیفہ کو دے دیے جائے. اس نے کہا نہیں، میں اس نیت سے نہیں کرتی، میں حسین کی خادمہ نوکرانی ہوں، میں حسین کی خدمت قبر کی کروں گی. بس ایک مرتبہ کہتی ہے مختار میں نے سنا ہے تم تخت پر بیٹھنے والے ہو، تم قیام کرنے والے ہو، تم جو ہو منت مانو کہ اگر میں جیت جاؤں گیا تو حسین کے قبر پہ گنبد بناؤں گا. بس دادا اگر یہ جملہ پہنچ گیا آپ گھروں تک روتے جائیں گے. بس آخری فکرات پر تمام ہو رہی ہے کہ فائدہ الرائدین میں یہ مسائل لکھے ہیں. ایک مرتبہ کہتی مختار تم منت مان لے کہ اگر جنگ جیتے گا، اگر کوفے کے تخت پہ بیٹھے گا تو حسین کی قبر پہ گنبد بنائے گا. مختار نے منت مانی. جب مختار کوفے کے تخت پہ بیٹھے تو سب سے پہلا کام یہ کیا، حسین کی قبر پہ گنبد بنایا. ارے میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مختار کاش کوئی آج بھی مختار ہوتا، سیدہ کی قبر پہ سایہ ہوتا، اماموں کی قبر دھوپ میں نہ ہوتی. اللہ